حاضرین و سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، آج کا یہ پروگرام انجمن پیام اقبال پاکستان کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ جس طرح مجھ سے پہلے 2-3 بھائی حالت حاضرہ پہ بات کر رہے تھے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں بود امام مریض اقلیم خواج نند در فن تعمیر نام او بلند۔ ترکستان کے صحرائی علاقوں میں ایک شہر تھا خواج نند، اس میں ایک مستری تھا، ایک معمار تھا، جس کا علامہ اقبال ان کے بارے میں فرماتے ہیں در فن تعمیر نام او بلند، کہ فن تعمیری میں اس کا بڑا نام تھا۔ ساخت آن سنت گر فرہاد زاد مسجدی از حکم سلطان مراد۔ اس بیچارے مستری نے، اس بیچارے سنت گر نے سلطان مراد کے حکم سے ایک مسجد تعمیر کی۔ پھر خوش نعمت شارع تعمیر او خوش مگین گردید از تقصیر او۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کی جو تعمیری تھی وہ سلطان کو پسند نہ آئی، اور اس نے اس بارے میں مستری کی غلطی سمجھا۔ آتش سوز ندا از چشم چکید دستے آن بیچارہ از خنجر برید۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے غصے کے شرارے نکلنے لگے اور اس نے خنجر پکڑا، اس بیچارے مستری کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جو خون از سعاد مار رفت پیش قاضی ناتوان و زار رفت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ بیچارہ مستری اپنا کٹا ہوا ہاتھ اور بہتا ہوا خون جو تھا وہ لے کے قاضی کے سامنے چلا گیا، قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ آن ہنرمندی کے دشتش سنگ سفت داستان جور سلطان باز گفت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ بیچارہ مستری جس کا ہاتھ پتھر پر ہوتا تھا، جب سلطان نے اس کا ہاتھ کاٹا وہ قاضی کے سامنے گیا، جا کے سلطان کے سارے ظلم کی جو داستان تھی وہ قاضی کو سنائی، اور قاضی سے یہ کہا کہ جناب گفت اے پیغام حق گفتار تو حفظ آئین محمد کار تو، کہ جناب حق تیری زبان جو ہے یہ حق تعالیٰ کے پیغام کی ترجمان ہے، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تحفظ جو ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، لہٰذا صفتہ گو ستور شہان نیم قطع کن ازروئی قرآن دویم۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے روب اور دبدبے کا کوئی غلام نہیں ہوں، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اس نے جو میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس کا قرآن پاک کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ قاضی عادل بد ندان خستہ لب کرد شارہ در حضور خود طلب۔ قاضی جو تھا وہ غصے کے ساتھ اپنے لب کاٹنے لگا اور اس نے حکم دیا کہ بادشاہ اتنا بے باک ہو گیا، مستریوں کے ہاتھ کاٹنے لگا ہے، بلاؤ اسے۔ پولیس نے یہ نہیں کہا کہ یہ علاقہ ہماری حدود میں نہیں آتا، یا پولیس نے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، نہیں، پولیس فوراً گئی اور سلطان کو پکڑ کے قاضی کے سامنے عدالت میں پیش کیا۔ جب قاضی آیا اس نے دیکھا کہ اب سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں نے جو حرکت کی ہے اس کا فیصلہ قرآن پاک کی روشنی میں ہوگا۔ رنگ شاہ از ہیبت قرآن پرید پیش قاضی چوں خطا کاراں رسید۔ قرآن پاک کی ہیبت سے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ فق ہو گیا اور وہ مجرموں کی طرح قاضی کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا۔ دیدہ برپا دوختی عرض او لا لہا اندوختی، کہ اس کی نظریں جو تھی اس کے پاؤں پہ جم گئی اور وہ مجرموں کی طرح قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے قاضی کے سامنے کھڑا ہو کے کہا کہ جناب از خجالت دیدہ برپا دوختی عرض او لا لہا اندوختی، مجرموں کی طرح کھڑا ہوا۔ یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو حضور کے آئین کی شان، یک طرف فریادی دعویٰ گری یک طرف شہنشاہ گردون فری، کہ ایک طرف وقت کا بادشاہ کھڑا ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کے مقابلے میں مستری کھڑا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مستری کے مقابلے میں وقت کے بادشاہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ حضور کے دین کی شان، جب اوپر اچھے لوگ ہوں گے، جب اوپر حضور کے غلام ہوں گے، پھر فیصلے اس طرح کے ہوں گے کہ ایک مستری کے مقابلے میں وقت کے بادشاہ کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ گفت شاہ از کردہ خجلت برداؤم آتراف جرم خود آورداؤم۔ بادشاہ نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت بعین قانون ثبات۔ قاضی نے کہا کہ زندگی کے دار و مدار جو ہے نا وہ قانون و قصاص پر ہے، لہٰذا اب ایسے کرنے سے بات نہیں بنے گی، تو نے ہاتھ کاٹا تجھے ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ عبد مسلم کم تر از احرار نیست خون شاہ رنگین تر از مار نیست۔ قاضی نے کہا کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی آزاد غلام سے کوئی کم تر ہے، اور تیرا خون مستری کے خون سے کوئی زیادہ سرخ نہیں ہے۔
چون مراد آئین آیت محکم شنید دست خیش از آستین فرعون کشید. جب مراد نے یہ سلطان مراد نے جب یہ آیت سنی نا، اس نے کہا کہ جب اب فیصلہ قرآن پاک کی روشنی میں نہ لو جی کاٹو ہاتھ، جب قرآن کہتا ہے کاٹ دو پھر کاٹ دو. مدعی رہا اب خاموشی نہ ماند. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو مدعی تھا، مستری جو تھا، وہ خاموش نہ رہا، وہ بولا. اس نے کہا مدعی رہا اب خاموشی نہ ماند آیت بالعدل والاحسان فماد. اس نے عدل و انصاف کی آیت پڑھی اور کہا گفت از بہر خدا بخشید مش از بر ای مصطفیٰ بخشید مش، کہ میں نے اسے جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کیا. یافت موری بر سلیمانی ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر. علامہ اقبال فرماتے ہیں دیکھو حضور کے آئین کی شان ہے کہ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان پہ فتح پا لی. یہ حضور کے آئین کی شان ہے. جب حضور کا دین تخت پر ہوتا ہے پھر فیصلے اسی طرح کے ہوتے ہیں، پھر مطلب ٹائم نہیں لگایا جاتا. جس طرح پہلے ایک بھائی فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں، یہ رمضان المبارک کے اندر 4 گستاخیاں ہوئی ہیں. آخری عشرے میں 10 دن کے اندر 4 گستاخیاں ہوئی ہیں. ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک ہمارے ادھر لاہور میں ہی شادرہ کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، ایک سرائے عالمگیر میں ایک بندے نے مسجد میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ گستاخی کی، اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر ٹھٹھا میں ایک مسجد کے اندر مووی کی شوٹنگ ہوئی. یہ 4 گستاخیاں ہوئی ہیں. ابھی تک کسی ایک کو بھی جو ہے نا وہ اس کی سزا نہیں ملی. جب حضور کا دین تخت پر ہوتا ہے پھر مجرم کو فوراً عدالت میں پکڑ کے لایا بھی جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کر کے اسے جو ہے اس کی سزا جزا جو بھی ہوتی ہے وہ دی بھی جاتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جناب پیش قرآن بندہ و مولا یکی است بوریا و مسند دیبا یکی است. قرآن پاک کی نظر میں کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی عام بندہ ہے، سارے برابر ہیں. جب قرآن کا علامہ اقبال فرماتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے سارے برابر ہیں، بے شک کوئی بوری و مسند پر بیٹھا ہے، کوئی چٹائی پر بیٹھنے والا ہے یا کوئی تخت پر بیٹھنے والا ہے، جب سارے برابر ہیں تو پھر کون سے چودھری صاحب، کون سے نمبردار صاحب، کون سے MP MNA صاحب. آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ جب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں، میں نہیں کہتا آپ فلاں کو ووٹ دیں فلاں کو ووٹ دیں، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ بندہ آگے جا کے حضور کی عزت کی بات کرے گا، کیا یہ بندہ اسلام کی بات کرے گا. جو مرضی آپ کو جو بہتر لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اسلام کی بات کرے گا، آپ اسے اپنا نمائندہ منتخب کریں اور اچھے لوگوں کو آپ آگے لے کے آئیں.